کیا مقام ہے اللہ والوں کا، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے اپنوں کو، جو اللہ کے بن گئے اللہ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی کہ آج کی دنیا تک ان کے ناموں کو یاد کیا جاتا ہے، ساری دنیا ان کے ناموں کو یاد کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت کے مالک تھے، بہت بڑی اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، تو ان کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آدھی رات کا ٹائم ہو گیا، تو یہ اپنے محل میں سو رہے تھے کہ رات کے وقت ان کو اپنی چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی کہ جیسے میرے محل کے اوپر کوئی آدمی بھارے بھارے قدموں سے چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نیند سے بیدار ہوئے اور محل سے اپنے اس کمرے سے کھڑکی کی طرف گئے اور جا کر کھڑکی سے چھت کی طرف منہ کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ سوال کیا کہ بھائی میری چھت کے اوپر کون ہے؟ کون ہے جو رات کے وقت میری چھت کے اوپر ہے؟ کون ہے جو رات کے وقت میری نیند کو خراب کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب یہ سوال کیا تو جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میں اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میں اس کی تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے دوسرا سوال کیا کہ بھائی تیری کیا چیز گم ہو گئی ہے جس کو تو میرے محل میں تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ جس کو تو میرے محل میں تلاش کر رہا ہے، تیری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس نے جواب دیا کہ جی میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اپنے اس اونٹ کی تلاش کرتا پھر رہا ہوں، وہ مجھے ملتا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے محل کی چھتوں کے اوپر اس کو تلاش کروں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم مسکرائے اور فرمانے لگے کیا اونٹ گم ہو جائے تو اس کو محلوں کی چھتوں کے اوپر تلاش کرتے ہوئے کسی آدمی کو تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، تو آپ مجھے میری بات کا جواب دیں، کیا کسی انسان کو اللہ نے بادشاہی بھی عطا کی ہو، تخت بھی عطا کیا ہو، شان و شوکت بھی عطا کی ہو، تو وہ آدمی بادشاہت میں کیا اس نے کبھی فقیری کو تلاش کیا ہے؟ کیا بادشاہت میں اس نے کبھی اپنے رب کو تلاش کیا ہے؟ بس یہ جواب جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا تو دل پر ایک ایسی ضرب لگی، ایک ایسی چوٹ لگی، ایک الگ سی کیفیت طاری ہو گئی، اور سب کچھ چھوڑ کر، اپنی بادشاہت چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے فقیری کا راستہ اختیار کر لیا، درویشی کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس دن کے بعد سے سب کچھ چھوڑ دیا کہ آج کے بعد میں اپنی سلطنت کی طرف رخ نہیں کروں۔ یہ وہ ایک میرے بھائی ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی جس کو لے کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے تھے۔